بالکل خالد صاحب، جاتے جاتے ایک اور اہم دن کی مناسبت سے بات کرنا چاہوں گی سر میں آپ سے کہ آج 6 ستمبر ہے اور ہندوستان کے ساتھ ہر جنگ میں ہم نے اپنی برتری ثابت کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر آپ؟ دیکھیے میں پاک فضائیہ کا حصہ رہا ہوں اور میں جتنے ہسٹری دیکھی اور سنی اور پھر میں ایک ڈاکومنٹری چینل اپنا چلاتا ہوں اپنے نام سے ہی. اس میں نے اتنے وار ہیروز کو انٹرویو کیا ہے اور میرے لیے بڑا پرائیڈ ہوتا ہے کہ بہت سارے وار ویٹرنز کو ملنے کا، ان کی ایکسپیرینس جاننے کا. تو مجھے ایک بتاتے ہوئے قوم کو خوشی ہوتی ہے کہ جو 1965 میں یا اس سے پہلے بھی جو جذبہ تھا، مارشل اسد خان نے جب ٹیک اوور کیا ہے، مارشل نور خان نے اس کے بعد کیری آن کیا، جنگ لڑی اور آج تک دیکھیے جذبہ وہی ہے. جہاز بدلے ہیں، ٹیکنالوجی بدلی ہے، اسٹریٹجی بدل گئی ہے، ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، بیونڈ ویژوئل رینج میزائل آ گئے ہیں، انٹیگریشن ہو گئی ہے، نیٹ ورکنگ آ گئی ہے. لیکن جو پاکستان کا اوور آل، پاکستان کے لوگوں کا، مسلح افواج کا اور خاص طور پہ پاک فضائیہ کا، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ ہمارے پہ قرض ہے. یہ ایک لیگیسی ہے جو آج تک ہمیں، جب ہم نے ہوش سنبھالا ایئر فورس میں تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے آؤٹ نمبرڈ ہی لڑنا ہے اور آج بھی دیکھ لی مئی کے مہینے تک ہم آؤٹ نمبرڈ ہی لڑ رہے ہیں اور اپنے گیپ کو پلگ کرتے ہیں الحمدللہ جذبہ ایمان سے، بہتر کوالٹی آف ٹریننگ سے اور سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج حاصل کر کے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح بلیسنگ دیے رکھے. تو سلیپ ٹائٹ، پاکستان ایئر فورس اینڈ آرمڈ فورسز آر اویک. سر پاک فضائیہ نے سیبر سے لے کر J-10C تک دشمن پر ہمیشہ اپنی دھاک بٹھائی ہے اور ویسے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈاگ فائٹ میں پلین نہیں پائلٹ کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے. اور سر ہمیں دشمن پر اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ آن گوئنگ ایفرٹ یا اسٹرگل ہوتی ہے. آپ کسی وقت بھی یہ سٹیج پہ کسی دنیا میں یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آج ہماری ٹیکنالوجی مکمل ہو گئی ہے، اب دشمن ہمیں حملہ نہیں کر سکتا یا پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. جب سے اسرائیل بنا ہے، جس کا ہم ابھی پہلے ذکر کر رہے تھے، امریکہ نے آج تک اس کو ملٹری ایڈ میں 260 بلین دیے ہیں اور آپ نوٹ کریں گے اس کا سائز کتنا ہے. ہمارے KPK سے چوتھا حصہ اس کا رقبہ ہے، لیکن وہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکا ایران جیسے ڈرونز کے خلاف. میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آن گوئنگ اسٹرگل ہوتی ہے. جب ایک ٹیکنالوجی آتی ہے کچھ عرصے میں آبسلیٹ ہو جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے 2019 میں جو انڈین پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پر رافیل ہوتے، لیکن رافیل آ گئے، پھر ہم نے آؤٹ سمارٹ یا آؤٹ نمبر کر دیا ان کو ٹیکنالوجی اور انٹیگریشن سے. تو جیسے میں نے کہا کہ سیکیورٹی کنٹینیوڈ ایفرٹ اور کنٹینیوڈ ٹریننگ کا نام ہے. آپ کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم بس آرام سے سو سکتے ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جذبہ بھی رہنا چاہیے، ٹریننگ بھی رہنا چاہیے اور ٹیکنالوجیکل ایج بھی رہنا چاہیے. سر پاکستان کے پائلٹس کو ایج رہا ہے؟ ایج ہماری اوبلیگیشن ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہماری کمپلشن ہے، ہم نے ایج رکھنا ہے کیونکہ ہم نمبر وائز میچ نہیں کر پاتے. میں نے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں 1 منٹ جی سنا سر. دیتا ہوں کہ امریکہ میں نے ایک چینل کو انٹرویو دیا، کینیڈا میں بلکہ، اور وہ جو ہوسٹ تھے وہ انڈین اوریجن کے تھے لیکن سکھ تھے. انہوں نے میرے ساتھ پنجابی میں کیا تھا اور جب میں نے بات کہی کہ ہم نے 7-0 کے یہ سکور کیا ہے تو انہوں نے مجھے پنجابی میں کہا کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایئر فورس ہماری اتنی کمزور ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایئر فورس کمزور نہیں ہے، آپ کی ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہے، ہم سے بہت بڑی ہے، آپ بہت بڑا بجٹ رکھتی ہے. لیکن بجٹ اور اسٹرانگ قوم کرتی ہے اس ایئر فورس کو. پرفارم ایئر فورس نے خود کرنا ہوتا ہے. فتح ایئر فورس نے خود دلانی ہوتی ہے. لوگ آپ پر انویسٹ کرتے ہیں، آپ سے توقع کرتے ہیں، پھر آپ توقعات پر پورا اترے. جبکہ ہم پاک فضائیہ، ہم پر کہیں کم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 7-0 پوری قوم، انکلوڈنگ میرے جیسا اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اور فارمر ایئر فورس میں جہاز اڑا کے بھی میں نہیں توقع کر سکتا تھا کہ 7-0 پہ یہ فائٹ ختم ہوگی. اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اور وار لائک سینیریو میں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. وہ الحمدللہ پاک فضائیہ ریگولر کرتی رہی ہے اور آج کل بھی کر رہی ہے.